اور آج بعض لوگ ابو بکر کو گالی نکالنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی نکالنا ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پر اتنی اعتماد کرتے تھے، اتنی اعتماد کرتے تھے کہ اس مشکل کی گھڑی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر کے دروازے پر پہنچے۔ ابو بکر وقت آ گیا ہے، ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کرنے لگے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ابھی تک تیرے اور میری ہجرت کا ٹائم نہیں آیا، دوسرے مسلمانوں کو ہجرت کرنے۔ کافی سارے مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پر پہنچے، جا کر فرمایا ابو بکر آج کے دن تیری اور میری ہجرت کرنے کا وقت آ چکا ہے، اللہ نے مجھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہجرت کی پہلے سے تیاری کر رکھی، 2 اونٹ منگوائے، سب سے پہلے بغیر اونٹ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر غار کی طرف چلے، غار ثور کی طرف پیدل چلے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نرم و نازک تھے، پتھروں کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو گئے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک سے خون نکل رہا ہے۔ ابو بکر کو برداشت نہیں ہوتا، آپ میرے کندھے پر آ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی سواری کی، ابو بکر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اٹھا کر غار ثور کی طرف لے گئے۔ وہ جگہ سیدھی نہیں تھی، اتنا اونچا پہاڑ ہے جو حج کر کے آئے ہیں، جو حضرات غار ثور کو دیکھ کر آئے ہیں کہ آج راستے بن چکے ہیں، اس کے باوجود آسانیاں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بوڑھوں کا اس پر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج بھی طاقتور آدمی وہاں پر چڑھ سکتا، جب راستے بھی نہیں تھے، نوکیلے پتھر تھے، پاؤں کٹ رہے تھے ابو بکر کے، پاؤں خون خون ہو چکے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا اور اتنی اونچائی پر لے گئے، پہاڑ کے اوپر لے گئے، اف تک نہیں کی، نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، نہیں کہا یا رسول اللہ میرے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، نہیں کہا یا رسول اللہ میں تھک چکا ہوں، بلکہ خوشی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر لے گئے۔ جب فتح مکہ ہوا، بیت اللہ شریف میں اونچے اونچے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے علی میرے کندھے پر آ جا، چڑھا، میرے کندھے پر چڑھ کر ان بتوں کو نیچے گرا دے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پر کیسے چڑھوں، نہیں چڑھ سکتا، آپ میرے کندھے پر آ جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا علی تو نبوت کو بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ابو بکر تھا جس نے نبوت کا بوجھ اٹھایا اور اونچی پہاڑی پر لے گیا۔ غار کے پاس پہنچے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ آپ باہر تشریف فرما ہو، پہلے آپ کا دوست آپ کا یار اندر جاتا ہے، آپ کا وفادار دوست اندر جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی موذی جانور ہوا تو مجھے ڈسے گا، آپ کو نہیں ڈس سکے گا۔ یا رسول اللہ جب تک آپ کا دوست ابو بکر آپ کے ساتھ ہے، اپنی جان قربان کر کے یہ ابو بکر آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور آج بھی ابو بکر پیغمبر کے قدموں میں ہے اور پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہے۔ غار کے اندر گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے پگڑی اتاری، پگڑی کے ٹکڑے کیے، کئی
سوراخ تھے، ایک سوراخ میں دیا، دوسرے میں دیا، تیسرے میں دیا، پگڑی ختم ہو گئی، قمیص اٹھا لی، اس کے ٹکڑے کیے، سوراخوں کے اندر دیے، ایک سوراخ باقی بچا، اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی، کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اندر تشریف لے، صفائی ہو چکی، اندر اندھیرا تھا، رات کے اندر اندھیرا تھا، نظر نہیں آتا تھا، شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، نظر نہیں آ رہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکے کہ ابو بکر کے جسم پر قمیص بھی نہیں ہے اور سر پر پگڑی بھی نہیں ہے، قمیص اور پگڑی کو ابو بکر میرے لیے، میری حفاظت کے لیے قربان کر چکا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ابو بکر بیٹھ گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، عرض کی یا رسول اللہ آرام فرمائے، نیند فرمائے، میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں اور آپ کو پہرا دے رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں ہے، نیند میں ہے، کہ اچانک ابو بکر کے آنسو آنکھوں سے نکل کر، کیوں؟ جس سوراخ پر ایڑی دی ہوئی ہے اس سوراخ میں سانپ تھا، سانپ نے ابو بکر کی ایڑی کو ڈس لیا۔ ابو بکر کے جسم میں جب زہر پھیلی تو تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنسو آنکھوں سے نکلے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ ہوئی، فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے، خیر ہے کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ایڑی میری طرف کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ایڑی پر لگایا، سارا زہر ختم ہو گیا۔ اس وقت روشنی آ رہی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر قمیص کہاں گئی، سر کی پگڑی کہاں گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ جب میں صفائی کرنے کے لیے اندر داخل ہوا، یہاں پر کافی سارے سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے میں نے پگڑی اور قمیص کی قربانی دے دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، فرمان لگے ابو بکر میں نے سب کا احسان دنیا میں چکا دیا، لیکن تیرا احسان میں محمد الرسول اللہ نہیں چکا سکا، کل قیامت والے دن رب العالمین خود آپ کا احسان چکائے گی۔ ابو بکر نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا موقع عطا کیا ہے غار میں، کہ غار کے اندر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، سر مبارک میری گود میں تھا، میں دل بھر بھر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کر رہا تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سانپ نے ابو بکر کو ڈسا کیوں؟ جانور کو بھی پتا تھا کہ یہاں محمد رسول اللہ تشریف فرما۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس نے اس لیے ڈسا کہ ابو بکر خود تو محبوب کی زیارتیں کر رہا ہے، مجھے زیارت نہیں کرنے دیتا۔ میں بھی محبوب کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جانور بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارا محبوب ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے، ہمارا پیغمبر ہے۔ آج اگر نہیں جانتا تو مسلمان نہیں جانتا۔